آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ ایک صلح نامہ طے کیا۔ طے یہ پایا کہ مسلمان اور قریش مکہ 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور یہ کہ مسلمان اب واپس مدینے چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں۔ اس معاہدے کی کچھ اور شرائط بھی تھیں۔ بعض مسلمانوں کے خیال میں وہ شرائط پسندیدہ نہیں تھیں، مگر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ کی۔ بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ صلح کی شرائط مسلمانوں کے حق میں بہت مفید ثابت ہوئی تھی۔ اس صلح نامے کو باقاعدہ تحریری شکل دی گئی۔ خالد بن ولید اس دوران میں مسلمانوں کی حرکات اور سکنات دیکھتے رہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کس طرح رسول اللہ پر جان چڑکتے ہیں۔ انہوں نے اس حد تک کسی کو کسی کا احترام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اسلام کی دعوت دینے کے وہ کس قدر شوقین تھے، یہ بھی انہیں اندازہ ہوا۔ اس روز کے بعد سے ان پر ایک مایوسی کی حالت طاری ہو گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اسلام کی سچائی کو پوری طرح محسوس کرنے لگے تھے، لیکن اعلانیہ یہ بات کہنے کا حوصلہ ابھی ان میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ آخر کار انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب تک وہ جس راستے پر چلتے رہے ہیں اس میں سوائے تاریکی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسلام کی روشنی انہیں اپنے اندر جذب ہوتی محسوس ہوئی۔ اس طرح انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے اسلام لانے کی تفصیل ہم آپ کو سنا ہی چکے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد خالد بن ولید اسلام کے سچے سپاہی بن گئے اور اسلام پر سختی سے کاربند ہو گئے۔ اسلام کے دفاع کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہاں جانے کے لیے کہتے وہ فوراً حکم بجا لاتے، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتے۔ اب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ اس زمانے میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی نمایاں کامیابی جنگ موتا میں حاصل کی۔ اس کا ذکر آپ سن چکے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ان کی اصل مجاہدانہ زندگی کی ابتدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا۔ اس کی ایک شق یہ تھی کہ 10 سال تک دونوں فریق جنگ نہیں کریں گے، اور جو فریق معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف جوابی کارروائی کی جائے گی۔ چنانچہ قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان سے بڑی غلطی ہوئی۔ اس غلطی کے نتائج ان کے لیے تباہ کن ہوں گے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں سے نئی شرائط طے کرنے کی کوشش کی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر تسلیم نہ کیا اور ان کے مظالم کا خاتمہ کرنے کا عزم کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید بھی اسلامی لشکر کے ایک حصے کے سالار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ وہ معافی اور نرمی کا سلوک کریں، اس وقت تک خود حملہ نہ کریں جب تک ان پر حملہ نہ کیا جائے۔ خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ وہ فوراً کعبے کی طرف بڑھے۔ کعبے میں مشرکین نے عبادت کے لیے ہر قسم کے بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان بتوں کو توڑنے اور کعبے کے نواح سے بت پرستی کی نشانیاں مٹانے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہو کر فرمایا، لوگو، آج کے دن تم آزاد ہو، تم میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر خالد بن ولید نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عظیم انسان ہیں۔ جن لوگوں کے لیے آج عام معافی کا اعلان فرما رہے ہیں، کل انہی لوگوں نے آپ کو طرح طرح سے ستایا تھا، ظلم کے پہاڑ توڑے تھے اور ہر قسم کی زیادتی کی تھی۔ زیادتیاں کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ پھر انہوں نے دیکھا اسلام کا پرچم مکے کی ہر عمارت پر لہرا رہا تھا۔
فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہی تھی۔ ایسا منظر اس سرزمین نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خالد بن ولید دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے، اس کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے لگے جو مسلمانوں کو عطا کی گئی تھی۔ خالد بن ولید